آج ہم جس قانون اور ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے دی پنجاب لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن ایکٹ 2021۔ تو یہ جو قانون ہے اس کے ورڈ پنجاب سے ہی ظاہر ہے کہ اس قانون کی اپلیکیشن اور اس قانون کا نافذ العمل ہونا صوبہ پنجاب کی حد تک ہے۔ تو یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص صوبہ پنجاب سے بلانگ کرتا ہے، صوبہ پنجاب کا ریزیڈنٹ ہے اور اس کے پاس صوبہ پنجاب کے اندر موویبل اور اموویبل پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ موویبل اور اموویبل پراپرٹیز اس کے نام پہ سچویٹ کر رہی ہیں، وہ شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو لیگل ایئرز ہیں، اس کے جو ورثہ ہیں، کس طرح موویبل اور اموویبل پراپرٹیز جو کہ مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے کے ریگارڈنگ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور دی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قانون ہمیں بتاتا ہے اس مقصد کے لیے نادرا نے فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ تو مرنے والے شخص کے جو لیگل ایئرز ہیں وہ نادرا کے فیسیلیٹیشن سینٹر میں جائیں گے، وہاں جا کر ایک درخواست دائر کریں گے اور درخواست کے ساتھ وہ مرنے والے کے جو لیگل ایئرز ہیں اس کی ڈیٹیل دیں گے، اور مرنے والے کے جو لیگل ایئرز ہیں ان کے جو شناختی کارڈ ہیں ان کی کاپیز پرووائڈ کریں گے، FRC فارم پرووائڈ کریں گے، اور مرنے والا جو پراپرٹیز چھوڑ کر گیا ہے وہ موویبل ہیں یا اموویبل ہیں ان کے ڈاکومنٹس پیش کریں گے، اور جو پرسکرائبڈ فیس ہے نادرا کی وہ پیش کریں گے۔ تو نادرا ایک مختصر انکوائری کے بعد جو مرنے والے کے ورثہ ہیں ان کے نام پر سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتا ہوگا تو سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے، اور اگر دی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹیز بنتا ہوگا تو وہ دی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹیز ایشو کر دیں گے۔ تو قانون ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ مرنے والے کے جو ورثہ ہیں ان میں سے اگر کوئی شخص مائنر ہے، ایک شخص بھی مائنر ہے، تو نادرا کا جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے تب وہ دی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی پرسن لیگل ایئرز میں سے مائنر ہے تو نادرا کا فیسیلیٹیشن سینٹر ایک ڈکلائن سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا۔ اس ڈکلائن سرٹیفکیٹ کے ایشو کرنے کے بعد جو ورثہ ہیں وہ جو ریلیونٹ فورم ہے جو کہ سول کوڈ کا فورم ہے اور کمپیٹنٹ فورم ہے وہاں جا کر درخواست دائر کریں گے، تو پھر وہ عدالت سے ہی سکسیشن سرٹیفکیٹ اور دی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹیز حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح قانون ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر مرنے والے کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی آبجیکشن ہے، ڈسپیوٹ ہے، ٹائٹل کا ڈسپیوٹ ہے، کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے جو تھرو سبجیکٹ ٹو ٹرائل اور ایویڈنس پیش کرنے کے بعد ہی حل ہو سکتی ہے، تب بھی نادرا کا فیسیلیٹیشن سینٹر سکسیشن سرٹیفکیٹ اور دی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹیز ایشو نہیں کرے گا۔ تو تب بھی نادرا ڈکلائن سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا۔ تو اس ڈکلائن سرٹیفکیٹ کے ایشو ہونے کے بعد وہ جو لیگل ایئرز ہیں وہ متعلقہ فورم جو کہ سول کوڈ کا ہے وہاں جا کر اپنی پٹیشن، اپنی اپلیکیشن دائر کریں گے۔ تو آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس سبجیکٹ ٹو ٹرائل وہ وہاں سے اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ اور دی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن حاصل کر سکیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے اس قانون کی اپلیکیشن صوبہ پنجاب کی حد تک ہے، تو جو دیگر صوبے ہیں اگر وہاں سے کوئی بندہ اپنی پراپرٹی کی بابت، موویبل اور اموویبل پراپرٹی کی بابت سکسیشن سرٹیفکیٹ اور دی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر جو قانون اپلائی ہوں گے وہ سکسیشن ایکٹ 1925 اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت جو ڈیکلیریشن کا کیس ہوگا وہ دائر کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔
دی پنجاب لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن ایکٹ 2021 جو کہ پنجاب کی حد تک ہے، اور پنجاب میں اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی چھوڑ کر فوت ہوتا ہے تو اس قانون کے تحت ان کے ورثہ نادرہ میں جا کر چھوڑی جانے والی پراپرٹی کی بابت سکسیشن سرٹیفکیٹ اور دی لیٹر جو ہے پراپرٹیز کے بارے میں ایڈمنسٹریشن کا وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ مائنر ہوگا لیگل ایئرز میں اور پراپرٹیز کے اوپر کوئی فیکچول کنٹروورسی ہوگی، ڈسپیوٹ ہوگا، آبجیکٹ ہوگا، تب نادرہ کا فیسیلیٹیشن سینٹر دی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹی اور سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرے گا۔ اس کے لیے لیگل ایئرز کو ورثہ کو سول کورٹ میں ہی جانا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔